بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عاشورا یوم من ایام اللہ فمن شاء صامه ومن شاء ترکه او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ محرم ہے اور یہ ان مہینوں میں سے ہے جس کی عظمت، جس کی رفعت اور جس کی بلندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ 4 مہینے سال کے 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینوں کو بقیہ مہینوں کی مناسبت بلند اور عظمت والا بنایا ہے اور انہیں حرمت بخشی ہے، انہیں عزت بخشی ہے، انہیں عظمت عطا فرمائی ہے۔ وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب ہے۔ تو ان 4 مہینوں کو عظمت اس طرح سے تھی کہ اس مہینے کے اندر نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی جھگڑا ہوگا۔ پہلے زمانے میں جیسے ایک قوم دوسری قوم سے جدال کرتی تھی اور لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، تو ان مہینوں کی عظمت کے خاطر ان لوگوں کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ جیسے تم پچھلے زمانے میں اپنی جاہلیت کے زمانے میں ان مہینوں کے احترام میں اپنی جنگ کو بند کر دیا کرتے تھے، تو ابھی بھی ان 4 مہینوں کی عظمت باقی ہے، تمہیں ان میں کوئی قتال نہیں کرنا ہے اور اسی طرح جو ہے اس کی عظمت کو باقی رکھنا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے اتنی عظمت کے جو بنائے گئے ہیں یہ ابھی سے نہیں ہے، اس کی حرمت نبی کے آنے سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کی رفعت یہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نے اس آسمان کو وجود بخشا، اس زمین کو وجود بخشا، اس وقت سے ہم نے ان مہینوں کو عظمت اور رفعت بخشی ہے۔ لیکن آج کے نادان لوگ جو اس دھرتی کے اور اس کائنات کے سب سے بدترین منافق اور سب سے بدترین کافروں کی جو ہے لپیٹ میں آتے ہوئے نوجوان مسلم بچے اور اسی طرح اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مسلمان افراد یہ ان کے بہکاوے میں آتے ہوئے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے کو جو ہے برکت سے خالی سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ نادان ہیں۔ اگر اس محرم کے لفظ پر ہی غور کیا جائے، اس کے معنی پر ہی غور کیا جائے، اس کی ڈکشنری کو اگر کھنگالا جائے تو اس کا معنی خود بتاتا ہے، اے نادان، تو اے عقل کے اندھے، تو کن کی باتوں میں آیا ہے؟ تجھے کس نے بتایا کہ مجھ میں عظمت نہیں ہے، مجھ میں برکت نہیں ہے، مجھ میں نحوست بھری ہوئی ہے؟ میرا معنی تو غور کر، اللہ نے میرا معنی کیا بیان کیا ہے، میرا نام اللہ نے کیا رکھا ہے، اس کے معنی پر ہی غور کرتا تیری یہ غلط فہمی دور ہو جاتی۔ محرم کہتے ہیں کہ وہ مہینہ جس کو حرمت دی گئی ہو، جس کو عزت دی گئی ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اس کا معنی خود بتاتا ہے کہ یہ عظمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، تو پھر کون عقل کا اندھا ہے
جو اس کو منحوس سمجھتا ہے۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو وہ صرف منافقوں کے اور بدترین کافروں کی چالاکیوں میں پھنسا ہوا ہے، وہ عقل کا اندھا ہے۔ اور آج تو ہمارا جو موضوع ہے وہ 10 محرم الحرام عاشوراء سے متعلق ہے، اور عاشوراء اسی مہینے کی 10 کو کہتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو، اور جو واقعہ 10 تاریخ کو پیش آیا ہے، اس 10 تاریخ کے واقعے کو لے کر، اس غمگین واقعے کو لے کر 10 محرم کی عظمت کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے، اور ماہ محرم کے پورے ہر لمحے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ کیسی نادانی ہے کہ اللہ نے پہلے تو محرم کو باعظمت بنایا، عظمتوں سے لبریز بنایا، پھر اس کے اندر 10 محرم کو سب سے زیادہ عزت بخشی ہے، جیسے ستاروں میں چاند کو جیسے فوقیت حاصل ہے، اسی طرح محرم کے اندر 10 محرم اسی طرح ہے کہ محرم جیسے عظمت والے مہینے میں 10 محرم یہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے، لیکن اسی دن کی ایک المناک جو بعد میں وہ پیش آیا، اس واقعے کو لے کر اس دن کو بھی منحوس سمجھا گیا، پورے مہینے کو منحوس سمجھا گیا۔ یہ کتنی نادانی اور شریعت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، کیا کوئی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کو بدل سکتا ہے؟ کیا قرآن کی حکم کو، قرآن نے جس کو عظمت والا بنایا، قرآن نے جو بات کا حکم دیا ہے، بات کا کوئی واقعہ، کسی کا واقعہ یا کسی کا کوئی حادثہ اس کو غمگین، اس حکم کو تبدیل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس کی حرمت کو اللہ نے کائنات کی ابتدا سے باقی رکھا ہے، اور عاشوراء کی حرمت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار بیان فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 10 محرم بھی منحوس نہیں ہے اور ماہ محرم بھی منحوس نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف ایک واقعہ پورے مہینے کو منحوس بنا دے گا، تو مجھے بتائیے کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہی اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، تو حضرت حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات رمضان کے اندر واقع ہوئی ہے، تو بتائیے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رمضان کی برکتوں کو، رمضان کی عظمتوں کو ختم کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ شریعت میں جو رمضان کی فضیلت آ گئی ہے، اس فضیلت کو بعد میں کسی کی شہادت، کسی کی خوشی، کسی کا غم، کسی کے پر ہونے والا حادثہ، وہ اس رمضان کی برکت کو چھین نہیں سکتا۔ تو حضرت حسین کی شہادت جو 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے، وہ شہادت کہ پورے مہینے کی عظمت کو، اس دن کی عظمت کو چھین نہیں سکتا۔ حرم کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے۔ بتائیے اگر حرم کے اندر کسی صحابی کا یا کسی بڑی شخصیت کو قتل کر دیا جائے تو کیا ان کا قتل اس جگہ کو، اس جگہ کی عظمت کو، اس جگہ کی حرمت کو، حرم کی حرمت کو، کعبے کی حرمت کو ختم کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ کیسی نادانی کی بات ہے؟ یہ صرف ان پاکھنڈیوں اور شیعہ حضرات کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جس کو آج ایک مسلمان، سنی مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے، اور ان سے زیادہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے لگا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو عظمت والا دن بنایا یا مہینہ بنایا، جس کو اللہ کے قرآن نے عظمت والا مہینہ کہا، اس کی عظمتوں کو ان کی شہادت چھین نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اب 10 محرم الحرام کے اندر ہوتا کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اور ان کے اوپر ہونے والے وہ بڑا غمگین واقعہ ہے۔ یہ مسلم بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی دردناک اور المناک ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن اس کا غم ہمیں سینوں میں رکھتے ہوئے شریعت کی تعلیم کو بدلنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ غم اپنی جگہ ہے، لیکن رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اول ہیں، قرآن کی تعلیمات اول ہیں، اس پر سب سے پہلے ہماری نظر ہونی چاہیے۔ چنانچہ اب اس دن کو لے کر
کئی ساری خرافات اس معاشرے میں پیدا ہو چکی ہے، وہی شیعہ کی نقالی کرتے ہوئے کہ علم کو ہمارے وہ لوگ بٹھاتے ہیں تو ہماری سنی حضرات کے کئی گھروں کے اندر علم کو بٹھایا جاتا ہے، علم کو گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، اس کے نظارے لوگ کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، ان کے لیے منتیں مانی جاتی ہیں، تو وہ لوگ ایک مسلمانوں کے گھروں تک آتے ہیں اور مسلمان کے گھر کی عورتیں، مسلمان کے گھر کے مرد جو ہے ان کے لیے نظریں مانگتے ہیں، تعزیہ کرواتے ہیں اور مختلف قسم کے جو ہے خرافات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے 10 محرم کو جتنی خرافات کی جاتی ہے یہ شیعہ کی گھڑی ہوئی ہے، اس کا سنیت سے اور اسلام سے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ 10 محرم الحرام کو جو روڈوں کے اوپر پانی شربتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کا بھی کوئی حکم نہیں، اس کا بھی کوئی حکم نہیں۔ یاد رکھیے اب آپ کہیں گے کہ شربت پلانا یہ کون سا گناہ ہے، یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے، کسی کو شربت پلانا، کسی کو پانی پلانا یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے، شریعت نے اس کی تعریف بیان کی ہے، اس کی ہمت افزائی کی ہے، تو یہ کہہ سکتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے۔ تو مجھے یہ یاد رکھیے شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی کام کیا جائے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، روز کھانا کھاتے ہیں، روز لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھلائے بہت شریعت پسند کرتی ہے، لیکن کوئی کسی عمل کو جو جائز کام ہے، جائز کام کو کوئی اگر ضروری سمجھ لے اور اس کے لیے کوئی دن وقت متعین کر لے، وقت متعین کر لے اور اس کو ضروری سمجھے کہ وہ کرنا ضروری ہے، شریعت سے ثابت ہے، جو نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا اور اس کے چھوڑنے پر گناہ ہوگا، یاد رکھ لیے وہ چیز بدعت بن جائے گی۔ اب بانٹیے، دوسرے مہینوں کے اندر بانٹیے، جو محتاج لوگ ہیں ان تک جا کے ان تک جو ہے ان کو پانی پہنچائیے، کھانے کھلائیے، بڑا قابل ثواب کام ہے۔ لیکن 10 محرم کو ہی شربتوں کی سبیلیں لگانا یہ جو ہے شریعت سے ثابت نہیں، اس کو دین سمجھنا گناہ ہے، بدعت ہے۔ اسی طرح جو ہے کھانے پینوں کا جو انتظام ہوتا ہے اس کا بھی کوئی شریعت سے ثبوت نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ محرم کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، 10 محرم الحرام بھی کوئی منحوس دن نہیں ہے۔ کوئی حادثہ، کوئی خوشی، نہ تو کوئی حادثہ اس کی عظمت کو گھٹا سکتا ہے، نہ خوشی کا موقع اس کی عظمت کو بڑھا سکتا ہے۔ دوسری بات، یہ عید کا دن بھی نہیں ہے، یہ عید کا دن بھی نہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث مشہور بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص اس دن اہل و عیال پر خرچ کرے گا، رزق میں کشادگی پیدا کرے گا، اللہ ان کے لیے برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ جو ہے حدیث بالکل ضعیف ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جو حضرات اس دن 10 محرم الحرام کے دن شربتیں بانٹتے ہیں، کھانوں کے انتظام کرتے ہیں اور جو ان حدیث کو صحیح سمجھتے ہوئے جو ہے حد درجہ جو ہے مال کی فراوانی کرتے ہیں اور کھانے پینوں کا انتظام کرتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ 10 محرم الحرام کی جو جتنی عظمت بیان ہوئی ہے وہ صرف روزے سے متعلق۔ اگر کھانے کا انتظام کرنے کا حکم ہوتا، یہ پانی پلانے کے انتظام ہوتے، تو رسول اللہ نے روزے پر زور کیوں دیا؟ اگر وہ بھی ہے تو یہ مخالف چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہے کہ ایک طرف رسول اللہ کھانے کا حکم بھی دے رہے ہیں اور اس کی عظمتیں بیان کی جا رہی ہیں اور اس کی جو ہے اس کی تائید بھی کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف بھوکے رہنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ دو مخالف چیزیں کیسے جمع ہو سکتی؟ ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے یہ بھی بالکل سراسر غلط ہے۔ اور دوسرا جو پانی کے وغیرہ کے انتظام جو کیے جاتے ہیں، شربتوں کے انتظام، کھانے کے انتظام، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب باتیں شیعہ حضرات کی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں جس پر کثرت سے مسلمان عمل کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر کرنے کا کیا حکم ہے، اس کی عظمت کیا ہے؟ یاد رکھیے 10 محرم الحرام کی ایک عظمت تو یہ ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مکے کے اندر بھی 10 محرم کے دن روزہ رکھا جاتا تھا،
اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ یہود بھی وہاں پر روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ صحابہ نے بیان فرمایا کہ یہ اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے لشکر سے اور فرعون کے عذابات سے اور اس کی تکلیفات سے نجات دی گئی تھی، اس لیے یہ لوگ شکرانے کے طور پر جو ہے 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم ان سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، تو ہم بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ 10 محرم الحرام کو جب یہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم ان کے عمل کی، ان کے طور طریقے کی مخالفت کرتے ہوئے آئندہ سال جو ہے 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے۔ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا تو سنت ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک روزہ ملا لینا یہ جو ہے یہود کی مخالفت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس دن سے متعلق یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے گا، اس دن روزہ رکھا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بتا دوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ وقت یہود جو ہے اپنی عورتوں کو زیورات پہنایا کرتے تھے 10 محرم کے دن، وہ عید کی طرح اس کو منایا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہم عید وغیرہ نہیں منائیں گے بلکہ ہم اس دن روزہ رکھیں گے۔ اگر عید ہوتی تو آپ کو پتہ ہے عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، لیکن رسول اللہ نے وہ عید کا جو حکم جو یہود لگاتے تھے اور عید کے طور پر 10 محرم کو مناتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن عید جو بنائی گئی تھی یہود کی طرف سے اس کے توڑ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا حکم دے دیا۔ تو پتہ چلا کہ روزہ جو ہے رہنے کا حکم حضور نے اسی لیے دیا تاکہ وہ یہود کی جو عید کی رسم تھی وہ ٹوٹ جائے۔ بہرحال اس کی عظمت یہ ہے، اس کا احترام یہ ہے 10 محرم کا کہ اس دن روزہ رکھا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا جائے اس کا ثواب کیا ملے گا، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سے کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ تو یہ مسلم قاعدہ ہے شریعت کا کہ جہاں پر بھی یہ بات آتی ہے فلاں عمل کرنے سے فلاں عمل جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو آیا ہے کہ ایک سال جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہوں گے، تو یہ مکمل پچھلے سال کے صغیرہ گناہ ہیں۔ اب کوئی یہ 10 محرم کو روزہ رکھ کے یہ سمجھے گا کہ میں ایک طرف چوری بھی کروں گا، میں ایک طرف غیبت بھی کروں گا، ایک طرف دوں گا، 10 محرم کا روزہ رکھوں گا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ اس کی خام خیال ہے، اس کا جھوٹا خیال ہے، اس کا چھوٹا خیال ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، صرف وہ بڑے گناہ کبیرہ سے معاف ہوں گے، اور توبہ کرنے کے بعد اس وقت تک کہ ظلم کی وہ معاف کر دے، اور جس کا حق مارا ہے اس کا حق لوٹایا جائے۔ کسی سے قرضہ لیا تھا تو پہلے اس کے قرضے کو ادا کیا جائے، یا پھر جس سے قرضہ لیا ہے وہ اس قرضے کو معاف کر دے، جس کو ستایا ہے، جس کو مارا پیٹا ہے، جس کو تکلیف دی ہے وہ اس تکلیف کے لیے پہلے وہ اس سے معافی مانگی جائے، وہ معاف کر دے، پھر جو ہے آپ اللہ سے توبہ کریں تو پھر آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ لیکن کسی عمل کے کرنے سے پچھلے بڑے گناہ معاف ہو جائے ایسا نہیں ہوگا۔ تو 10 محرم کا روزہ رکھنے پر بھی پچھلے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ یہ 10 محرم کو ایک پچھلی قوموں کی جو ہے توبہ کو قبول کیا گیا، اب میری امت جب کبھی اس دن توبہ کرے گی تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم تو اس دن روزے کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ ملا لیں یا پھر اس کے 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ملا لیں، مکمل ملا کر 2 روزہ رکھ لیں۔ اگر کوئی شخص 2 نہ رکھ سکے تو کم سے کم وہ 10 محرم کا روزہ رکھ لے تو اس کو یہ جو ہے ثواب حاصل ہوگا۔ تو 10 محرم کا روزے کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ دوسری چیز کہ اس دن جیسا کہ کہا گیا کہ گناہ معاف ہوں گے،
توبہ قبول ہوگی تو اس دن توبہ کا اہتمام کریں. پہلے صاحب حق جن کا حق مارا ہے، جن کو تکلیفی دی ہے، ان سے معافی تلافی کریں. پھر اس دن اللہ پاک کے سامنے افطار کے وقت جو ہے بیٹھ کر اللہ سے دعا کرے، توبہ کرے، عاجزی کریں. انشاءاللہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، ہمارے درجات بھی بلند ہو جائیں گے. اب یہاں سے آگے ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے اور یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ نے فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو. آپ مجھے بتائیے کیا روزہ رکھنا گناہ کا کام ہے؟ یہود کیا روزہ رکھ کر گناہ کرتے تھے؟ کیا روزہ ایسے کون سا غلط کام تھا جس کی مخالفت کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا؟ یاد رکھیے، روزہ رسول اللہ نے کسی عمل صالح نیک عمل کی مخالفت کا حکم نہیں دیا، بلکہ جو دوسری قوم جو اسلام سے جس کا کوئی تعلق نہیں، ان کا کسی عبادت کرنے میں بھی جو طریقہ ہے اس طریقے کو بھی اسلام پسند نہیں کرے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک نیک کام کے طور طریقوں کو جو طریقہ ہے غیروں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ عمل صالح تو چھوڑیے، ہم گناہ کے کام کرنے میں بھی جو ہے غیروں کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس پہنو نہ اتنا تنگ پہنو کہ جسم ظاہر ہو جائے، ڈھیلا ڈھالا پہنا جائے. رسول اللہ نے شریعت یہ حکم فرمایا. آج ہم لباس پہنتے ہیں اور جو ہے ماڈرن زمانے کے حساب سے ہم ڈھلنا چاہتے ہیں اور اتنا تنگ پہنتے ہیں کہ وہ جسم کی جو ہے تو پوری بناوٹ ظاہر ہو جاتی ہے. حد تو یہ ہے کہ نماز جیسی عبادت ان کپڑوں میں قبول نہیں ہوتی. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیسے ہوگا کہ نماز کیسے قبول نہیں ہوگی؟ ذرا غور تو کیجئے، جب آپ جینس پہن کر مسجد کے اندر جاتے ہیں اور رکوع کے اندر جھکتے ہیں تو آپ کی جب پیٹھ سے جو پینٹ نیچے سرکتی ہے اور آپ کی تشریف دیتی ہے تو پیچھے والے کی بھی نماز جاتی ہے، تو پیچھے والے کی نماز خراب ہوتی ہے اور آپ کی نماز تو چلی جاتی ہے کیونکہ آپ کا سطر ظاہر ہو گیا. اور جب سطر ظاہر ہوگا آپ مسئلہ پوچھ لیجئے کہ جب سطر ظاہر ہوتا ہے تو نماز ختم ہو جاتی ہے. تو عبادتوں کو ختم کرنے کا طریقہ جو ہے، جب عبادتوں کو ختم کرنے والا لباس غیروں کا اپناتے ہوئے ہم جو ہے پہن رہے ہیں. رسول اللہ نے جو حکم دیا اس کو پامال کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی رکھا کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے ڈال دیا. لیکن جب انگریز قوم نے، جب دشمن اسلام نے یہ بات سمجھائی کہ داڑھی رکھنا فیشن ہے تو داڑھی رکھنے پہ آمدہ ہو گئے. جب اس نے کہا سور جیسی داڑھی رکھ لو تو سور جیسی داڑھی رکھ لی. جانور جیسی داڑھی رکھنے کا اس نے فیشن بنایا تو اس کو فیشن بنا لیا. بال کا حکم آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں تھی، چھوٹے چھوٹے بال رکھا کرو یا زلفیں رکھا کرو، ماننے کو تیار نہیں. جب انگریز نے کہا زلفیں چھوڑو تو زلفیں، انگریز کی ہم نے اطاعت اتنی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی کہ ہم لمبے لمبے بال بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور باریک باریک کرانے بھی تیار ہیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھٹا مت پہنا کرو. پھٹا پہننا یہ معیوب بات ہے، شریعت اسے پسند نہیں کرتی. ہاں اسے پیوند لگا لو، شریعت اس کو پسند کرتی ہے، ہم نہیں مانیں. لیکن جب انگریز نے جنس نکالی پیوند والی، جو ہے پیوند لگا کر اس کو قیمتی داموں میں بیچنے لگے، ہم اتنے اندھے ہو گئے کہ اس کو فیشن کے نام پہ خریدنے لگے. اور رسول اللہ کے حکم جب آیا تھا پیوند کے کپڑے پہننا یہ سنت ہے، اس کو نہیں مانا. اور پھٹے کپڑے پہننے کو رسول اللہ نے منع فرمایا. جب وہ جینس پھٹی ہوئی پہننا شروع کر دی کا حکم دیا، پہننے لگے. اتنے ہم غلام ہو گئے. اور ذرا غور تو کرتے، وہ جینس ایک تو پیچھے سے تشریف ظاہر ہو کہ وہ نماز خراب کرنے والی، اب تو وہ جینس یہاں اتنے جو ہے رانوں سے پھٹی ہوئی ہے، کہاں سے نماز قبول ہوگی، کہاں سے نماز صحیح ہوگی؟ آپ کسی سے بھی پوچھ لے، سطر ظاہر ہوگا، نماز نہیں ہو سکتی. ہماری عورتوں کا وہی حال ہے کہ لباس رسول اللہ کا حکم نے جو بتایا وہ پہننے تیار نہیں. انگریز نے جو بنایا جو ہے کسی کلچر کی، کسی تہذیب کا لباس ہے، اسے پہننے فوراً تیار ہو. تو میرے عزیز ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر قوم اس کے ساتھ
جو ہے محبت مربت سے رہنا ہے، لیکن اس کا لباس، اس کا جو ہے اس کا طور طریقہ اپنانا رسول اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اب کوئی بہت سارے ایسے افراد بھی ہیں جو اپنے یہ کہا جاتا ہے کہ مولویوں کا دماغ بڑا تنگ ہوتا ہے، دل بڑا تنگ ہوتا ہے، ان کے اندر وسعت ظرفی نہیں ہے، یہ ہر بات کو ناجائز فلاں فلاں فتوے لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بتاؤ، اگر یہ ملک اس ہندوستان یہ دوسرے ملکوں کو خراب تو نہیں کہتا، لیکن کیا مجھے بتائیے، کیا اس ملک کی دوسروں سے محبت تو رکھے گا؟ کیا اس کا کلچر اپنائے گا؟ کیا اس ملک کے اندر جو ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں ہم یہاں کا جھنڈا ہمیں پسند نہیں، ہم دوسرے ملکوں کا جھنڈا لگائیں گے، کیا ان کی تہذیب کو اپنایا جائے گا؟ ہرگز نہیں اپنایا جائے گا۔ ہم اپنے ترنگے کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے اس ہندوستانی کلچر کو نہیں چھوڑ سکتے، تہذیب کو نہیں چھوڑ سکتے دوسروں کے۔ تو وسعت ظرفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غیروں کے طریقے کو اپنا لیں۔ وسعت ظرفی یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ کھائیں گے، آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، لیکن آپ کے کلچر کو ہم نہیں اپنا سکتے۔ آپ کھڑے ہونے کے کلچر کو، کھڑے ہونے کا طریقہ آپ کا ہوگا کھاتے وقت، ہم اس طریقے کو نہیں اپنا سکتے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا۔ تو بے شک کہ ہمیں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور غیروں کے طریقے کو بالکل جو ہے کنارہ کرنا ہے۔ وہ جو ہے ماڈرن بننے کی چکر میں اور وسعت دل کا ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے لوگوں کے غیروں کے طریقوں کو اپنانا، یہ شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس بات کا خلاصہ یہ ہے، نہ یہ مہینہ منحوس ہے، نہ 10 محرم منحوس ہے، نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے کی عظمت کو ختم کر سکتی ہے، نہ اس دن کی عظمت کو ختم کر سکتی ہے۔ اس دن کا ایک ہی حکم ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ ملایا جائے، اور اس دن جو ہے اللہ سے توبہ اور گریہ وزاری کی جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ غیروں کے طریقے کو بالکل چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ 10 محرم کا حکم ملا ہے کہ یہود اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے طریقے کو پیچھے ڈالا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے چراغ کو آگے رکھا جائے گا اور اس کی روشنی میں جنت کا راستہ طے کیا جائے گا، تبھی ہمارے مقدر میں جنت نصیب ہو سکتی ہے۔ اگر رسول اللہ کی تعلیمات کے چراغ کو گل کر دیا جائے گا، اسے بجھا دیا جائے گا اور غیروں کے طریقے کو اپنایا جائے گا، تو یاد رکھیے وہ طریقہ اور وہ راستہ سیدھا جہنم کے راستے میں پہنچائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح عمل کرنے کی اور قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔